اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت المدعو للمہمات وانت المفزع فی الملمات لا يندفع منها الا ما دفعت ولا ينکشف منها الا ما کشفت۔ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 7 کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا اس وقت پڑھا کرتے تھے جب مولا پر کٹھن حالات اور ناخوشگوار واقعات سے سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس میں ماں فرماتے ہیں انت المدعو للمہمات، اے پروردگار تو ہی وہ ذات ہے جسے کٹھن حالات میں پکارا جاتا ہے۔ یعنی انسان پہ اگر کٹھن حالات، سخت حالات آ جائیں تو کسے پکارا جاتا ہے؟ پروردگار کی ذات کو۔ وَأَنْتَ الْمَفْزَعُ، مفزع کسے کہتے ہیں؟ پناہ گاہ کو، ملجا و مأوا۔ پروردگار تو ہی پناہ گاہ ہے، ملجا و مأوا ہیں۔ کس میں؟ مصیبتوں میں۔ ملمات کس کی جمع ہے؟ ملمت ان کی جمع ہے، ملمات۔ پروردگار تو ہی مصیبتوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ مأوا ہے، پناہ گاہ ہے، مأمن ہے، ملجا ہے۔ یہ دوسرے الفاظ میں مستغاث بے ہے، یعنی جس ہستی کو کٹھن حالات میں اپنی مدد کے لیے پکارا جاتا ہے وہ کون سی ذات ہے؟ پروردگار کی ذات ہے۔ انت المدعو، یعنی تو ہی وہ ذات ہے جسے پکارا جاتا ہے سخت حالات میں، اور تو ہی وہ ذات ہے جو پناہ گاہ ہے مصیبتوں میں۔ اگر انسان پہ سخت حالات آ جاتے ہیں، کٹھن حالات آ جاتے ہیں، ناگوار حالات آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو کسے پکارا جاتا ہے؟ پروردگار کی ذات کو۔ اس فقرے سے، اس جو عبارت سے ممکن ہے کسی عزیز کے ذہن میں سوال آ جائے، ادھر سے تو آپ کہتے ہیں کہ وہی وہ ذات ہے جو پناہ گاہ ہے جسے پکارا جاتا ہے، ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے اور اسی طرح برادران اہل سنت میں یہ چیز ہمیں دیکھنے میں آتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہتے ہیں مثلا یا حسین، یا علی مدد۔ یہ کیا مطلب ہے؟ مشکل میں کسے پکارا جاتا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا میں کیا تعبیر ہے؟ انت المدعو، انت المفزع، آپ ہی پناہ گاہ، تو ہی پناہ گاہ۔ دیکھیں اگلی تعبیر کیا ہے؟ لا يندفع منها الا ما دفعت، ان مصیبتوں سے انسان نجات نہیں پا سکتا مگر جب تو نجات دینا چاہے۔ کسی مصیبت میں انسان مبتلا ہو جائے تو مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وَلَا يَنْكَشِفُ مِنْهَا إِلَّا مَا كَشَفْتَ، ان نقصان سے، مصیبت سے رہائی نہیں مل سکتی ہے مگر جب تو رہائی دینا چاہے۔ اب جب یہ مطلب ہے، جب سب کچھ خدا ہی ہے تو ہمارا ان ہستیوں کو پکارنا کیسا؟ بھئی مصیبت تب ٹلے گی جب خدا چاہے گا۔ کٹھن حالات کب برطرف ہوں گے؟ جب پروردگار کی ذات چاہے گی۔ تو اہل بیت علیہ السلام اور ان اولیاء اور پاکیزہ ہستیوں کو پکارنے کا پھر فلسفہ کیا ہوا؟ پھر ہمارا یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری مشکل حل کیجئے، اس امت پہ مشکل آ پڑی ہے، اس کو کیسے حل کریں گے؟ صحیح ہے؟ دیکھیں توحید کا تقاضا کیا ہے؟ توحید ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اس ہستی میں، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کائنات میں جو بھی اثر ہوگا وہ فقط اور فقط پروردگار کی اجازت سے اور اس کی اذن سے ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو ابھی آپ پانی پی کے آپ کی پیاس بجھتی ہے، کس نے اس میں یہ پیاس بجھانے کا سسٹم ڈالا ہے؟ پروردگار کی ذات نے۔ آگ کا کام جلانا ہے، کس نے آگ کے اندر یہ جلانے کی صلاحیت پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ یہ جڑی بوٹیاں، یہ شفا ہیں، کس نے اس میں شفا کا نسخہ ڈال دیا ہے؟
پروردگار نے. قرآن کہتا ہے کہ اصل کیا ہے؟ شہد کیا ہے؟ شفا ہے. شہد کے لیے مفید ہے، بیماریوں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. خوب کس نے اس میں شفا کا سسٹم ڈالا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. پس توحید کا قانون کیا ہے؟ یعنی اس کائنات میں جس سے بھی جو بھی اثر نمودار ہو رہا ہے، جو بھی، وہ کس کی اجازت سے ہے؟ پروردگار کی اجازت سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یوں کہیں کہ پروردگار کے مقابلے میں ایک الگ سسٹم ہو. وہ کون سا ہو؟ کہ ان کی اپنی ذات میں ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، وہ جب چاہیں یہ کریں، ایسی بات ہو نہیں ہے. قرآن کی تعبیر ہے کہ وما تشاءون الا یشاء اللہ، آپ نہیں چاہتے ہو مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے. یعنی کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جن کی مشیت اور جن کا ارادہ جو ہے پروردگار کے مشیت اور ارادے کے تابع ہے. ان کا اپنا مستقل کوئی ارادہ ہی نہیں ہے. یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار کا ارادہ کہاں ہے تو وہ یہ استعمال ہوتا ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس دعا کا یہ مفہوم نکلتا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ان کے اندر کوئی تاثیر اور اثرات نہیں پائے جاتے؟ ایسی بات تو نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں پانی پیتے ہیں، پانی کا ایک اثر ہے، ہماری پیاس بجھتی ہے. ہم دیکھتے ہیں آگ کا ایک اثر ہے. عسل اور شہد کو ہم دیکھتے ہیں، شہد کا ایک اثر ہے. بس یہ مطلب ایسی بات نہیں ہے. خوب سوال، کس نے ان میں یہ آثار ڈالے ہیں؟ تاثیر کس نے اس میں ڈالی ہے؟ پروردگار کی ذات نے. پانی کیا مرطوب ہے، نمی کس نے اس میں ڈالی ہے؟ پروردگار کی ذات نے. پر توحید کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کسی چیز میں کوئی اثر ہی نہیں ہے. اگر اس کی نفی کا دیں اثر کا، پورا کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کیا اس میں اثر جو ہے کیا ان کی اپنی ذات کی جانب سے ہے؟ نہیں، کسی نے اس میں ڈالا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، پروردگار جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ اسباب کے ذریعے سے کرتا ہے. خدا بند کریم جب اصحاب فیل کی داستان مشہور ہے، ہاتھی آئے تھے، ہاتھیوں کو لشکر آیا تھا کعبہ شریف کو گرانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو نابود کیا نا. نابود کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن خدا نے کیسے انہیں نابود کیا؟ ایک ابابیل کے ذریعے سے، ایک پرندوں کے ذریعے سے. تو یہ کام خدا کا ہے یا نہیں ہے؟ خدا کا ہے کام. لیکن خدا جو بھی کام کرتا ہے وہ کس طریقے سے کرتا ہے؟ اسباب کے ذریعے سے کرتا ہے. اب یہاں پہ دقت کیجیے گا، قرآن میں ایک بڑی پیاری تعبیر ہے. 3 قسم کی ہمیں آیات ملتی ہیں. روح کا قبض کرنا، روح کا لینا. کون روح ہماری لیتا ہے؟ آیا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یا جناب عزرائیل سلام اللہ علیہ ہیں، یا فرشتے ہیں؟ دیکھیں قرآن کی آیات دیکھیں. خداوند کریم فرماتے ہیں واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، پروردگار نے تمہیں پیدا کیا اور وہی تمہارے کیا کرے گا؟ قبض ارواح کرے گا. تو پتہ اللہ تعالیٰ قبض ارواح کرتا ہے، درست ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت کے وقت روحوں کو کون لیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. سورہ زمر آیت نمبر 42، پہلی آیت جو تھی نحل آیت نمبر 7. دیکھیں دوسری آیت میں فرماتے ہیں قول، اے پیغمبر کہہ دیے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دیجئے کہ روح کو قبض کرنے کا کام کس کا ہے؟ ملک الموت کا. پروردگار ابھی تو آپ نے کہا کہ ہم خود ہی کرتے ہیں. کہتے ہیں ملک الموت الذی وکل بکم، جس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ابھی سورہ سجدہ میں 11 میں. تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ کہتے ہیں اذا جاء احدکم الموت، جب موت تمہارے پاس آتی ہے تو روح کون قبض کرتا ہے؟ توفاتہ رسولنا، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں. یہ کیا چکر ہوا؟ اے خدا روح قبض کرتا ہے، جناب عزرائیل کرتے ہیں، یہ فرشتے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تینوں صحیح ہے. خدا روح قبض کرتا ہے لیکن اسباب چاہیے.
خدا نے ایک جگہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے لیکن کسی کے ہاتھوں سے کام کرتا ہے. اس کے ہاتھوں سے کام کرنے کا مطلب نہیں کہ خدا نے اسے یہ اختیار دے دیا خود وہ بیکار بیٹھ گیا، جس کو بعد تعبیر ان کے اندر تفویض، ان خدا نے اسے حوالے کر دیا، اس کے سپورٹ کا، ایسی بات تو نہیں ہے. بس اس میں آپ کیسے ان کو حل کریں گے مسئلے کو؟ ایک ہی کام میں نسبت آپ کس کی طرف دے رہے ہیں؟ تینوں کی طرف دے رہے ہیں. ایک جانب پروردگار کی جانب نسبت آپ نے دی ہے، دوسری آیات میں نسبت دی ہے ملک الموت یعنی جناب جبرائیل سلام اللہ علیہ، تیسرے میں آپ نے نسبت دی ہے فرشتوں کی جانب. کہتے ہیں تینوں صحیح ہیں. جناب اسرائیل ہیں وہ اوپر ہیں، مدیر ہیں، اس کے نیچے اس کے جناب علی جو ہے نا کارکنان ہیں، اس کے ذریعے جو اس کے اعوان و مددگار لوگ ہیں جو فرشتے ہیں. اور ان تینوں ان کو کس نے ڈیوٹی سپورٹ کی ہے؟ پروردگار نے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے نظام میں موت کا سلسلہ کن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے؟ فرشتوں کے سپورٹ کی ہے. اور یہ سب جگہ ایسے ہی ہے، فقط اس کی بات نہیں ہے. بس یہاں پہ خداوند کریم نے نسبت دی ہے موت کو، روح کو لینے کس کی جانب؟ اپنے فرشتوں. یہ کوئی عیب ہی نہیں ہے. ابھی آپ آ جائیں بھئی مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ ہوا یحیی و یمیت، درست ہے، مردوں کو ہی زندہ کرتا ہے نا بھئی. لیکن ہمیں کچھ آیات ایسی بھی ملتی ہیں قرآن میں جن میں اللہ تعالیٰ کے کچھ انبیاء کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کام کر سکتے ہیں، درست ہے. دیکھیں سورہ آل عمران میں دیکھیں آیت نمبر 49 ہے. جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں انی اخلقو، میں تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں، پیدا کروں گا مٹی سے کہایت طیر، جس طرح کی پرندے کی شکل کو، فانفخ فیہ، اس میں پھونکوں گا تو فیکون طیرا باذن اللہ، یہ پرندہ کیا پرندہ بن جائے گا. پہلے تو مٹی تھی بھائی، یہ مٹی کا مجسمہ جو ہے، جو پرندے کا مجسمہ کیا جو حقیقی معنوں میں پرندہ بن جائے گا، اڑے گا. یہ کام تو میں کروں گا، لیکن کس نے مجھے یہ طاقت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اور کیا کہا؟ فیکون طیرا باذن اللہ. پھر فرماتے ہیں وحی الموتى باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کروں گا اللہ کی اجازت سے. اب اگر کسی کوئی مر جاتا ہے جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے پاس، کہتے ہیں کہ آپ زندہ کیجئے ہمارے مردے کو، یہ شرک ہو جائے گا بھئی. خود حضرت اسلام خود ہی فرما رہے ہیں نا کہ میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، لیکن یہ یاد رکھی پروردگار کی اذن سے. یعنی یہ جو طاقت ہے اس کو زندہ کرنے کی کس نے مجھے یہ سپرد کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. کوئی جاتا ان کے پاس کہ احی الموتى، اب ہمارے جناب ہمارے بابا فوت ہو گئے ہیں، مادر فوت ہو گئی ہیں، عزیز فوت ہو گئے ہیں، تو یہ شرک تو نہیں ہونا چاہیے نا. پھر جب خود آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ طاقت ہے، آپ اس طاقت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کے پاس یہ طاقت ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، کیوں اس کے پاس جا رہے ہیں بھائی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میری بیماری کا علاج اس کے پاس ہے. لیکن یہ مسلم ہے کہ کس نے شفا رکھی ہے؟ وہ پروردگار کی ذات ہے. یہاں پہ یہی ہے بھئی زندہ کرنے والا کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یہاں پر. لیکن کس نے اس میں حیات کی طاقت رکھی ہے کہ مردوں کو زندہ رکھ سکتا ہے؟ پروردگار کی ذات ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار کی ذات اپنا جو اسم ہے محیی، زندہ کرنے والا، عمل جو ہے اپنے ایک پاکیزہ فرشتے، پاکیزہ ہستی نبی کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے. اس میں کون سا عیب ہو جائے گا؟ شرک کہاں پہ ہوتا ہے؟ دقت کی شرک کہاں پر ہوتا ہے؟ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے مقابلے کے مستقل سمجھیں. آپ کہتے ہیں نہیں خدا کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مخصوص طاقت ہے، خدا کون ہوتا ہے؟ اب یہ شرک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں، دقت کیجیے گا، اگر آپ یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جو ہے پروردگار کی جانب سے دی گئی طاقت کے سہارے سے کیا جا رہا ہے، تو آپ حقیقت میں تو خدا کو آپ مان رہے ہیں نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فقط واسطہ ہیں.
اب یہاں پہ دو مطلب ہیں، دقت کی، ایک ہوتا ہے وسیلہ، ایک ہوتا ہے استغاثہ۔ وسیلے میں کیا ہوتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں آپ مانگتے خدا سے ہیں، لیکن واسطہ کسے بناتے ہیں؟ ایک شخصیت کو، پروردگار اس ہستی کے صدقے میں، اس کے توفیل، اس کی عظمت کے صدقے میری یہ مشکل حل کیجیے۔ ایک وقت میں آپ کہتے ہیں نہیں، ڈائریکٹ اس سے مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں جناب علی یا رسول اللہ میری یہ مشکل حل کیجیے، میں بھوکا ہوں۔ کیا یہ شرک ہے یا وہ شرک ہے؟ نہ وسیلے والا مطلب شرک ہے، نہ یہ شرک ہے۔ دقت کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اس سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں تو ڈائریکٹ مانگنے جو مانگا جا رہا ہے تو آپ کو یہ اعتقاد ہو کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ طاقت دی ہے، میں اسی طاقت سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں کون سا شرک ہو جائے گا بھائی؟ کسی کے پاس بہت سارا علم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں جناب خضر کے پاس، تو کیا کہا کہ جناب جو اللہ نے آپ کے پاس علم دیا ہے اس سے مجھے بھی دیجیے۔ اب یہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں یا مولا علی ابن ابی طالب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے تو یہ میری مشکل حل کیجیے۔ پس لیکن یہ ذہن میں رکھیے، یہ جو ہستیاں ہیں ان کے پاس جو کچھ بھی ہے کس کی اجازت سے ہے، کس کے اذن سے ہے، کس کے توسط سے ہے؟ پروردگار۔ ڈائریکٹ مانگنے کوئی عیب نہیں ہے۔ ابھی میں ایک دو مطلب بیان کرتا ہوں اپنے برادران کی کتاب سے، دیکھیں یہ سیر اعلام النبلاء کتاب ہے، ذہبی کی ہے، شمس الدین ذہبی، مشہور شخصیت ہے ان کے، تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں، آپ اس پہ دقت کریں، 8ویں صدی کا یہ عالم ہے، 748 میں اس کی وفات ہے۔ یہ ایک راوی ہے، یہاں پہ یہ کتاب جو ہے اعلام النبلاء بزرگان کے حالات زندگی ہیں، راویوں کے حالات زندگی ہیں، اس میں راوی نمبر ہے 288، ابو بکر ابن مقری محمد ابن ابراہیم بن علی الاصبہانی، یہ 285 میں اس کی ولادت ہے، اور اس کے بارے میں تعبیر ہیں کہ نہایت ہی معتبر شخصیت ہے، ثقۃ مامون صاحب المسانید ہے، یہ اس کے محدث ہے، یہ اس لیے آتے ہیں۔ اب یہ بتاتا ہے خود ابن مقری کہتا ہے کہ ہم جناب علی، اس نے کافی اس میں اخلاقیات کے حوالے سے اس نے کہا کہ ہم نے جناب علی کتنے حج کیے ہیں، کتنی دفعہ ہم بیت المقدس گئے ہیں جناب علی، 28 مہینے ہم وہاں پہ رکے رہے، 25 مہینے مکہ شریف میں رک رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ کچھ دوستان تھے، ہم مدینے میں تھے۔ اب یہ داستان غور سے سنیے گا، یہ کب کی واقعہ؟ 3 صدی کا ہے۔ شخصیت کون سی ہے؟ محدث ہے، خود احادیث کی کتابوں کو لکھنے والا اور معتبر شخصیت، اس کی شخصیت بھی کسی نے اعتراض نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہتا ہے جناب وہاں پہ ہم موجود تھے، مدینے میں پہنچے، میں بھی تھا، میرے ساتھ کچھ دوستان بھی تھے، تو وہاں پہ ہمارے حالات تنگ ہو گئے، اس قدر تنگ ہو کہ فاقہ شکنی تک نوبت آ پہنچی، بھوک کے مارے نہ ڈال ہو گئے، حالت خراب۔ یہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا اور دوست بھی تھے ساتھ میں، پہنچے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر۔ دیکھیں یہاں تعبیر کیا ہے، کہتے ہیں شام کا ٹائم تھا، حضرت القبر، پیغمبر کی خدمت میں وہاں قبر پہ ہم حاضر ہوئے، وقلت یا رسول اللہ الجوع، یا رسول اللہ، استغاثہ ہے نا، یہ استغاثہ یہ ہوتا ہے، مشکل کے ٹائم کسی کو پکارنا کیا ہوتا ہے بھئی، بھوک کے مارے حالت خراب ہے، الجوع یعنی بھوک نے تو ہمیں مار ڈالا ہے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ الجوع، بھوک کے مارے ہم جناب مرے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ ساتھ میں یہ خود کیا ہیں جناب، یہ محدث ہیں، ساتھ میں جو شخصیات ہیں وہ بھی معتبر ہیں، ان کے بھی نام موجود ہیں کتاب میں۔ کسی نے سے نہیں کہا آغا صاحب یہ کیا کر رہے ہو بھائی، یہ تو شرک ہے، خدا سے مانگو، پیغمبر سے کام ہے، پیغمبر تو فوت ہو چکے ہیں، میت ہیں، میت سے تھوڑی مانگا جاتا ہے۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، حتیٰ کہ اس سے بال آتا ہے، اس کے دوست نے کہا کہ اجلس، اس ابن مقری سے بیٹھ جائیے، فیما یکون الرزق او الموت، یا ہم مریں گے تو پیغمبر کی بارگاہ میں مریں گے، یا ہمیں رزق چاہیے، ہماری بھوک کی مشکل حل ہونی چاہیے۔ دقت کیجئے، دوست نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے شرک کیا، بلکہ اس سے کہا نہیں ہم ادھر ہی ہیں، پیغمبر کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یا ہمیں موت آ جائے ایسی بھوک سے، یا پیغمبر ہماری رزق کا انتظام کریں، بھوک کے مارے حالت خراب ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ہم یہ اسی اسنا میں ہم تھے ہی صحیح کہ کسی نے دروازے پہ دق الباب کیا، چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حجرہ تھا ایک کمرہ ایسا ہی ہے، وہاں پہ ہم اندر موجود تھے،
میں دروازے پہ گیا تو کہتے ففتحنا له فاذا وہاں پہ دیکھا کہ علوی موجود ہے، بنی ہاشم خاندان یہ سید موجود ہے، وہ آئے ہوئے، اس کے ساتھ 2 غلام بھی ہیں، اور انہوں نے کیا کہا فاذا مع غلامان بقفتین، کفہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ ٹرے ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ جو سیلی جو ٹرے بنائے جاتے تھے کھجور کے جو ہے نا پتوں سے، ہمارے یہاں بھی کئی دفعہ آپ ملے گا پرانے جو ٹرے ہوں گے وہ اس سے بنی ہوئی تھی، کہتے 2 وہ ٹرے تھے، اور اس میں یہاں سے بھرے ہوئے تھے مختلف چیزوں سے، اس میں سب کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں۔ اب اگلی بات سنیے، یہ تو آ گیا بھائی، ہو سکتا ہے ویسے آ گیا ہوگا، اس نے کہا جناب علی چلو ہم جاتے ہیں۔ اب اگلی بات سن، وہ کہتا ہے، سید کہتا ہے، علوی کہتا ہے شکوتمونی، آپ نے شکایت کی ہے اپنی بھوک کی، کس کی سے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ رأیتہ فی النوم، میں نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا، فامرنی، حضرت نے مجھے یہ فرمایا بحمل شیء الیکم، تو اس نے کہا آپ کہاں سو رہے ہیں، مجھ سے استغاثہ کرنے والے لوگ موجود ہیں وہاں پر، اٹھیے اور ان کے لیے کھانے کی کوئی چیز لے جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارے برادران کی کتاب میں ہے، یہ ڈائریکٹ مانگا بھی، یہ نہیں کہ یا اللہ پیغمبر کے واسطے سے دے، یہ نہیں بات ہو رہی ہے، کہتے یا رسول اللہ الجوع، بھوک کے مارے ہماری حالت خراب ہے، ہماری مدد کیجیے۔ بس ڈائریکٹ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ان کی مشکل حل ہو گئی۔ کیسے مشکل حل ہوئی ہے؟ خود پیغمبر نے مشکل حل کی ہے، کیوں کیا؟ جو پیغمبر کا خاص مقام ہے، پیغمبر خود قبر سے اٹھ کے تو نہیں آئیں گے نا، پیغمبر نے آگے انتظام کیا، بھی اٹھیے بھائی آئے ہوئے کچھ لوگ۔ تو یہ جب آپ کہتے ہیں کہ کسی میت سے پکارا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ میت خود آئے گا باہر، اس کا ایک خاص مقام ہے اور عظمت ہے، وہ عظمت کے صدقے میں وہ کسی سے یہ ڈیوٹی لگا سکتے ہیں بھی آپ جائیے مشکل اس کے پاس لے جائیے، لیکن یہ مشکل کشا کون ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، یہ تو شرک نہ ہوا، لہٰذا یہ دقت کیجیے۔ پاس ان ہستیوں سے ڈائریکٹ مانگنے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ طاقت ڈالی ہے، درست ہے؟ جب طاقت خود خدا ڈالتا ہے، جیسا عیسیٰ علیہ السلام میں خدا نے یہ طاقت ڈالی کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی یہ کہے جناب میری مشکل ہے تو اس میں کون سی مشکل ہے؟ ابھی آگے چلیں، دیکھیں اب میں 1-2 جنگوں کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ پہلی جنگ جو ہوئی ہے خلیفہ اول کے دور میں، کیونکہ خلیفہ اول کے دور میں کچھ لوگ کیا تھے، مسلمہ کذاب، جو یہ متنبی تھے، جنہوں نے دعویٰ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں یہ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔ جب خلیفہ اول بنے تو انہوں نے ان سے جنگ کرنے کا پروگرام بنایا، جس کا جو سردار تھا لشکر کا وہ خالد بن ولید تھا۔ دیکھیں جن لوگوں سے لڑنے کے لیے کہ اس جنگ میں بہت بڑے بڑے اصحاب، انصار، سب مہاجر موجود ہیں۔ اب یہاں پہ دقت کیجیے، اس وقت جنگوں میں شعار دیے جاتے تھے۔ شعار کا کیا مطلب ہے؟ نعرے لگانا۔ نعرے لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی افکار اور سوچ کی عکاسی کرتے ہیں ان نعروں کے ذریعے سے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہے کہ اس جنگ میں ان کا شعار کیا تھا؟ دیکھیں یہ کتاب ہے ابن کثیر دمشقی البدایۃ والنہایہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 357 میں ہے۔ دیکھیں فرماتے ہیں ثم نادى بشعار المسلمین، انہوں نے وہی نعرہ لگایا جو مسلمانوں کا نعرہ ہوا کرتا تھا۔ کہتے اس دن کون سا نعرہ لگایا؟ کہا یا محمد، یعنی استغاثہ، اس کو کہتے ہیں استغاثہ۔ ہم کن سے لڑنے جا رہے ہیں؟ آپ کے دشمنوں سے، آپ ہماری مدد کیجیے۔ کون ہے سننے والے؟ خود خالد بن ولید کہنے والا، مسلمانوں کا نعرہ۔ ثم نادا، نادے کس نے ندا دی ہے؟ اب بلند آواز سے کس نے کہا ہے؟ خالد بن ولید میں۔ سننے والے کون تھے؟ سب اصحاب تھے۔ کوئی تو کہتا بھی خالد بن ولید یہ کیا شرک کر رہے بھائی، پیغمبر تو جا چکے ہیں، کہو یا اللہ۔ کہتے اس وقت مسلمانوں کا شعار یہ تھا یا محمد۔ اب آ جائیں دوسری جنگ میں، یہ جو ہے 102 ہجری میں ایک جنگ ہوتی ہے، یہاں پہ یہ بھی اسی جو ہے ابن کثیر دمشقی کی کتاب البدایہ والنہایہ میں ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 249 میں۔ اس میں کہتے ہیں ترک اور مسلمانوں میں جنگ ہوتی ہے۔
وہاں پہ بھی مسلمانوں نے کا ایک شعار تھا. وہاں پہ کون سا نعرہ تھا دیکھیں, انہیں کہا جعلوا شعارہم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس وقت بھی انہوں نے کیا نعرہ اپنا لگایا, یعنی امت پہ مشکل آپ پڑی کیا, آپ بھی مدد کیجئے. کربلا کا شعار کیا تھا, ابھی یہ تو ہمارے برادران کی. اب آ جائیں کربلا میں. خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے, دیکھیں امام, یہ جو ہماری کتاب اپنی اصول کافی میں ہے, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 47, دار الکتب الاسلامیہ تہران کی چاپ ہے. وہاں پہ اصلا باب کا نام ہی شعار ہے. مختلف جنگوں میں کیا شعار ہوتے تھے, جنگ صفین میں کیا تھا, فلاں جنگوں میں تھا, جنگ بدر میں کیا تھا, مختلف مولا بیان کرتے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. مولا فرماتے ہیں شعارنا یا محمد یا محمد, ہمارا جنگوں میں کیا شعار ہے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ کربلا میں شعار الحسین یا محمد. کربلا میں امام کا کیا تھا شعار, یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدد کیجیے, آپ کی امت بھٹک چکی ہے. ادھر سے برادران کی کتابوں میں لکھا خلیفہ اول کے دور میں جو جنگ ہوئی ہے مسلمہ کذاب کے سے لوگوں سے, تو اس میں کیا شعار تھا, یا محمد یا محمد. کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کا شعار کیا تھا, یا محمد. استغاثہ, اسی کو استغاثہ بولتے ہیں. خوب دقت کیجیے, آپ نے متوجہ ہوئے کہ دیکھیں یہ جو پکارا جا رہا ہے, کہ کب پکارا جا رہا ہے, جب یہ ہستی موجود نہیں ہے, فوت ہو چکے ہیں, ظاہری زندگی سے جا چکے ہیں. برادران نے بھی لکھا, اصحاب نے بھی لکھا, مہاجرین نے بھی پڑھا, انصار نے بھی پڑھا, سب نے پڑھا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. بھائی خلیفہ اول کے دور میں مسلمان زیادہ دین کو سمجھتے تھے, یہ آج کے دور میں ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1 سال بھی نہیں ہوا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری کی سفر میں ہے, ابتدا میں, اور یہ اسی 11 ہجری میں جنگ ہوتی ہے مسلمہ کذاب لوگوں سے. مسلمانوں کا نعرہ کیا ہے, کس سے استغاثہ کر رہے ہیں. بس یہ دقت, یہ متوجہ ہوئے ہیں کہ یہ جس ہستی کو ہم پکار, مستغاث بے, جس کو ہم پکار رہے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہی قدرت ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ جو اگر اپنا کام یوں سمجھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ یعنی یا اللہ, اگر آپ نے کہا یا علی مدد یعنی یا اللہ مدد, کوئی فرق دونوں میں نہیں ہے. اگر آپ کہیں یا اللہ مدد یا علی مدد ایک ہی چیز ہے. اگر اللہ کو آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ مدد کیسے کرتا ہے, جب آپ نے مولا علی کو پکارا تو مولا علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں مدد کرے گا. جب پیغمبر کو پکارا تو پیغمبر کے ہاتھوں مدد کرے گا. چونکہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے, اسباب کا نظام ہے. حتیٰ کہ اپنا پورا نظام, خلقت کا نظام, خدا کیسے خلقت کرتا ہے, اپنے اس کے خاص اسباب ہیں. پس نتیجہ بحث یہ ہوا کہ جس طریقے سے وسیلہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اسی طرح استغاثہ ڈائریکٹ مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں. منتہا یہ جو مانگنے والا ہے اس کا نیت مہم ہے. یہ جو مانگ رہا ہے جس ہستی سے, اس ہستی کے بارے میں اس کا اعتقاد کیا ہے. اگر اس کا یہ اعتقاد ہے چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک اور پاکیزہ بندہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس یہ طاقت دی ہے, تو یہ عین توحید ہے. لیکن اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جس بندے کے بارے میں, پاکیزہ ہستی کے بارے میں, کہ نہیں یہ خدا کے مقابلے اس کی اپنی طاقت ہے, اس کی اپنی قدرت ہے, تو یہ عین شرک ہے. تو پس دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو بھی یہ جملہ کہتا ہے یا علی مدد, تو بجائے اس کے اس پہ شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے اس بھائی سے پوچھ لے بھی آپ کی مراد کیا ہے. اگر وہ جو کہتے نہیں مولا علی کا خاص مقام ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے, تو اس لحاظ سے کوئی شرک نہیں, عین توحید ہے یہ. پر اس وقت نتیجہ کیا نکلے گا, اگر آپ کہتے ہیں یا علی مدد, یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ رہے ہیں یا اللہ مدد, یا اللہ مدد کہہ رہے ہیں, کوئی مشکل اس میں عیب ہو نہیں ہے. اور یہ تعلیمات انشاءاللہ اور بھی ہمارے پاس احادیث میں موجود ہیں, قرآنی آیات سے بھی ہم یہ نقطہ ثابت کریں گے. استغاثہ جو ہے کرنا کوئی عیب نہیں ہے, نہ صرف کہ جناب توحید کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین توحید ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.